بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چودھری طارق چوہان نے ساری زندگی پردیس میں کاٹی تھی۔ طارق چوہان پاکستان میں راولپنڈی کا رہنے والا تھا۔ مزدوری کے ویزا پر قطر گیا تھا۔ اس نے پائی پائی جوڑ کر ایک مشین خریدی اور اپنا کام شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی طارق چوہان کی قسمت میں کشادہ رزق لکھا تھا، لیکن اس پر رزق دروازے کھلتے گئے۔ طارق کے پاس 1 سے 2 مشینیں ہوئیں، 2 سے 4 اور 4 سے 10۔ طارق نے قطر میں ایک چھوٹی سی کمپنی بنا لی اور لوگوں کے لیے بھی وسیلہ روزگار بن گیا۔ طارق انتہائی عاجزی، انکساری والا اور ملنسار سا انسان تھا۔ میں نے کئی بار اس کو عام لوگوں کے دکھ تکلیف میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ طارق نے اپنی قریبی مگر یتیم اور غریب ترین رشتہ دار لڑکی سے شادی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 4 بار اولاد، 2 بیٹے 2 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ وہ ہر کسی کا احترام کرتا تھا، بیوی کے ہر تمنا کو حکم سمجھتا تھا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ بطور بیٹا، بھائی، باپ اور شوہر طارق نے ہر رشتے کو بخوبی نبھایا تھا۔ بہت کم مرد رشتوں میں سے اس طرح انصاف کر پاتے ہیں یا تمام رشتوں کو اس طرح ساتھ لے کر چل پاتے ہیں جیسے وہ چل رہا تھا۔ بچوں کی تربیت کے بارے میں وہ بہت فکر مند رہتا تھا۔ پردیس میں اتنی مصروف زندگی کے باوجود روزانہ رات کو 1 گھنٹہ فون پر طارق اپنے بچوں کو قرآنی آیات اور احادیث کی مدد سے اصلاح کرنے کے لیے واقعات اور مثالیں دیتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار اس نے قطر کی ایک مشہور آئل کمپنی سے کنٹریکٹ کیا تھا۔ جس دن صبح معاہدہ طے پانے، دستخط اور کاغذی کارروائی مکمل ہونے کے بعد طارق نے کروڑوں کا فائدہ اٹھانا تھا۔ اسی رات اچانک اس کی بیوی کی طبیعت بگڑ گئی۔ گھر میں تمام رشتے ہوتے ہوئے بھی اس نے ارجنٹ ٹکٹ لی اور پاکستان جانے کی تیاری کرنے لگا۔ میں نے اس کو مستقبل میں ملنے والے کروڑوں روپے کے فائدے کی بات کی تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ روز محشر میری بیوی کے والدین اللہ کی روبرو مجھے کہیں، ہم نے بیٹی تمہیں دی تھی اور ہماری بیٹی تکلیف میں تھی۔ تم اپنا کروڑوں کا دنیاوی فائدہ دیکھتے رہے۔ اور ساتھ ہی طارق نے کہا کہ بھلے ہی اس کے پاس میرے سب رشتے ہیں مگر میں نہیں ہوں تو وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہی ہوگی۔ یوں طارق نے اپنا نقصان کر لیا مگر اپنی بیوی کو تکلیف میں تنہا نہ چھوڑا۔ اتنا بھی دھن دولت ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے انتہائی ڈر کر رہنے والا اور حقوق العباد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے والا تھا۔ آخرکار طارق نے پاکستان میں کاروبار جما لیا اور قطر میں موجود آئینی کمپنی ایک قطری شخص کے ہاتھوں بیچ کر پاکستان جا بسا۔ جب وہ پاکستان جا رہا تھا میں نے اس سے پوچھا تھا تمہارے دل میں سب سے بڑی خواہش کون سی ہے؟ تو طارق نے مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہا اپنی بیوی اور ماں کے ساتھ حج کرنا چاہتا ہوں۔ صحن حرم میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر اپنی ماں اور بیوی سے معافی مانگنا چاہتا ہوں جو اتنا عرصہ پردیس میں رہنے کی وجہ سے ان کے معاملات میں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے۔ اور پھر طارق نے مجھے نصیحت کی کہ اپنی بیوی کا ہمیشہ خیال رکھنا کیونکہ اس کا رشتہ فقط تمہاری وجہ سے تمہارے خاندان سے ہے۔ تمہارے والدین، بہن بھائی لاکھ اس سے اچھا برتاؤ کریں مگر تم اس سے بے رخی اختیار کرو گے تو بے چین رہے گی۔ اگر باقی سارا سسرال اس کے ساتھ سخت رویہ رکھے مگر تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے تو وہ ثابت قدم رہ کر سب کچھ برداشت کر لے گی۔ آج بہت عرصہ میں پاکستان آیا تو طارق سے ملنے کے لیے اسے کال کی مگر نمبر بند تھا۔ میں اس سے ملنے کے لیے بے قرار تھا لہٰذا اس کے گھر چلا گیا مگر یہ کیا اس کے گھر میں نئے مکین آباد ہو چکے تھے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ طارق کی بیوی جس سے طارق اتنی محبت کرتا تھا، اس کے حقوق کا اتنا خیال رکھتا تھا،
وہ محلے کے رہنے والے دکاندار کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ جب تک طارق باہر رہا وہ گناہ کی اس لذت میں ڈوبی رہی، مگر جب طارق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گیا تو اس کو اپنے محبوب سے ملنے کا امکان نہ رہا، لہٰذا اس نے اپنے محبوب کے ذریعے کرائے کے قاتل کو 5 لاکھ روپے دے کر طارق کو قتل کروا دیا۔ وہ طارق جو اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے کا خواب لے کر آیا تھا، جس نے سین حرم میں کھڑے ہو کر معافی مانگنی تھی، جس نے پردیس میں کتنی محنت سے 5 لاکھ روپے کمائے تھے تاکہ ان سے بیوی کے ساتھ مل کر حج کر سکے، طارق کی بیوی نے اس کی محنت سے کمائے ہوئے 5 لاکھ اسی کی زندگی کی قیمت لگائی اور اسے مروا دیا۔ طارق کی موت کے صدمے سے اس کی ماں بھی چل بسی۔ بیوی اپنے محبوب کے ساتھ جیل میں چلی گئی۔ کاروبار طارق کے بھائیوں نے ہتھیایا اور اس کے بچے آج میکینک کا کام کرتے ہیں، جبکہ بیٹیوں کی شادی کر دی گئی ہے۔ اختتام۔ ایک دوسرا واقعہ سنیں۔ بھائی پر بہتان۔ بے شک میرا اللہ جو کچھ فرماتا ہے سچ فرماتا ہے۔ اس نے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلایا تھا، مگر سامنے کھڑے ہوئی عورت نے اسے لعن طعن کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ عورت کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے کھڑے ایک نوجوان تک جا پہنچا تھا۔ وہ نوجوان شکل ہی سے اوباش لگ رہا تھا۔ جیسے ہی منگتے نے ہاتھ پھیلایا تو اس اوباش نوجوان نے منگتے کے ہاتھ پر تھوک دیا تھا۔ منگتے نے ہاتھ پر گرنے والا تھوک اپنی قمیض سے صاف کیا اور ہاتھ میرے سامنے پھیلا دیا۔ میں نے 50 روپے اس کی ہتھیلی پر رکھے اور اس کی روداد سننے کے بعد پیدل اپنی منزل کی جانب پچھتاتے ہوئے چل دیا تھا۔ آپ بھی سنیے اس ظالم کی کہانی اسی کی زبانی۔ میرا نام کیسر ہے۔ میرا تعلق لاہور شہر کے علاقے لال پور سے ہے۔ میرے والد صاحب پاکستان وافدہ میں ایک اچھے عہدے پر فائز تھے۔ ہم 2 بھائی اور میرے والدین کل 4 فیملی ممبر تھے۔ میرے بھائی کی شادی صبا نور نامی ایک لڑکی سے ہوئی تھی۔ صبا نور ایک یتیم مگر حافظ قرآن اور عالمہ فاضلہ لڑکی تھی۔ ہر ممکن شرعی احکام کو مد نظر رکھتی تھی، یہاں تک کہ میری موجودگی میں بھی دوپٹے کو اسکارف نما بنا کر اوڑھ لیتی تھی۔ میں نے 1-2 بار صبا کو گھر میں اتنا باپردہ رہنے سے منع کیا تو صبا نے ہنس کر میری بات ٹال دی، مگر اپنی عادت نہ بدلی، یہاں تک کہ ایک بار صبا، میرا بھائی اور میرے والدین ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ جب میرا داخل ہوا دوپٹہ صبا کے گلے میں موجود تھا، مگر جیسے ہی صبا کو میری آمد کی خبر ہوئی اس نے دوپٹہ کا اسکارف بنا کر سر پر اوڑھ لیا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں صبا کی یہ حرکت بہت ناگوار گزری تو میں نے والدین اور بھائی سے صبا کی اس عادت کی شکایت کر دی۔ اس سے پہلے کہ میرے والدین یا بھائی میں سے کوئی بولتا صبا بول پڑی اور کہا کہ مجھے غیر محرم سے پردے کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور دیور غیر محرم ہے، بلکہ دیور کے رشتے کو عورت کے لیے بہت 2 دھاری تلوار کہا گیا ہے۔ صبا نے پردے اور اپنے دفاع میں آیات اور حدیث کے حوالے دینے شروع کر دیے۔ مذہبی معاملہ ہونے کی وجہ سے سب لوگ صبا کے حمایتی ہو گئے تو میں وقتی طور پر خاموش ہو گیا، مگر دل میں صبا کو سخت سزا دینے کا عہد کر لیا اور موقع تلاش کرنے لگا۔ ایک دن جب گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا تو میں نے تمام رشتوں ناتوں کو بلائے طاق رکھتے ہوئے صبا کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام ہو گیا۔ تو گھر میں موجود جنریٹر کے لیے پڑا تیل اٹھا کر صبا پر چھڑکا اور اسے آگ لگا دی۔ خود اپنے روم میں جا کر لیٹ گیا۔ صبا کی چیخو پکار سن کر ہمسائے اور اہل محلہ آ گئے، مگر تب تک صبا درد کی شدت اور جلنے کی تکلیف سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ محلے والے نے صبا کو ہسپتال پہنچایا۔ تب تک میں کال کر کے اپنے والدین کو بتا چکا تھا کہ صبا نے مجھے دعوت گناہ دی ہے اور کہتی ہے تمہارا بھائی نامرد ہے، وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا وغیرہ وغیرہ،
اور ساتھ ہی بتایا کہ میں نے صبا کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو صبا نے مجھے کہا کہ میں تجھے ایسا سبق سکھاؤں گی کہ تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ اور میں صبا کی بات سن کر بنا کوئی جواب دیے گھر سے باہر آ گیا ہوں۔ میری بات سن کر میرے والدین نے کہا ہم آ رہے ہیں۔ دوسری طرف محلے والوں نے صبا کو ہسپتال پہنچانے کے بعد میرے بھائی کو اطلاع دی، مگر میرے بھائی کو صبا کی آگ سے جلنے کی اطلاع ملنے سے پہلے میرے والدین میری بات بتا چکے تھے اور میرا بھائی والدین کی بات کا یقین کر چکا تھا۔ میرا بھائی سیدھا گھر آیا، مجھے ساتھ لیا اور ہسپتال چلا گیا۔ ہسپتال میں صبا بے ہوش پڑی تھی، جبکہ صبا کی ماں صبا کے قدموں میں بیٹھی رو رہی تھی۔ تیسرے دن صبا کو ہوش آیا اور اس سے پہلے کہ صبا کے حواس بحال ہوتے میرے بھائی نے مجھے ساری بات دہرانے کا کہا، تو میں نے ایک بار پھر صبا پر بہتان باندھتے ہوئے ساری بات دہرا دی۔ میری بات سن کر صبا کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ میرے بھائی نے صبا کو ٹوک دیا اور وہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ میرے کانوں میں جو صبا کے آخری الفاظ پڑے وہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ تھے۔ یاد رکھنا، میرا اللہ فرماتا ہے، جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور میرا اللہ کبھی غلط نہیں فرماتا۔ اس کے ساتھ ہی صدمے کی وجہ سے صبا کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا اور 3 دن حالت کوما میں رہنے کے بعد صبا کے والدین علاج کا مزید خرچہ برداشت نہ کر سکے اور صبا کو وینٹی لیٹر سے ہٹانے کا کہہ دیا۔ یوں صبا اپنی عدت کے تیسرے دن مر گئی تھی اور عدت کے 3 دن صبا نے وینٹی لیٹر پر ہی گزارے تھے۔ میرے بھائی نے دوسری شادی کر لی، میرے والدین کا بھی انتقال ہو گیا تو میری بھابھی میرے بھائی کو مجھے گھر سے نکالنے پر مجبور کرنے لگی۔ میرا بھائی انکار کرتا رہا، یہاں تک کہ میری بھابھی کو یقین ہو گیا کہ میرا بھائی اس کی یہ بات کبھی نہیں مانے گا، تو میری نئی بھابھی نے مجھ پر عزت لوٹنے کی کوشش کرنے کا الزام لگا دیا۔ اب والدین بھی نہیں تھے جو مجھے سپورٹ کرتے۔ بھابھی کی بات سن کر بھائی طیش میں آ گئے، ان کو پچھلے واقعات بھی ذہن میں آ گئے۔ انہوں نے مجھے مجرم سمجھا اور گھر سے نکال دیا۔ مجھے میرے کسی دوست نے 2 دن سے زائد نہیں رکھا۔ آخر کار تنگ آ کر میں بھی نشئی لوگوں کی طرح سڑکوں پر بنے پلوں کے نیچے رہنے لگا۔ آہستہ آہستہ نشہ بھی کرنے لگا، یہاں تک کہ اب میں زیادہ وقت نشے میں دھت ہو کر پڑا رہتا۔ جب ہوش آتا ہوں تو مزید نشہ خریدنے کے لیے بھیک مانگنے لگتا ہوں۔ کوئی نیک دل آدمی مجھے خیرات دے دیتا ہے، ورنہ زیادہ تر لوگ لعن طعن کرتے ہوئے دھکے دے کر خود سے دور کر دیتے ہیں۔ مگر جب بھی کوئی مجھے لعن طعن کرتا ہے یا مجھے دھتکارتا ہے تو میں ایک ہی بار دہراتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچ فرماتا ہے۔ اس بھکاری کی یہ روادات سن کر اس سے دی گئی بھیک کا مجھے افسوس ہونے لگا۔ اب چونکہ میرے پاس منزل پر پہنچنے کے لیے کرایہ دینے اور کھانا کھانے کے پیسے نہیں تھے، اس لیے پیدل ہی اس پچھتاوے کے ساتھ منزل کی جانب چل دیا کہ اب سارا دن بھوکا رہنا ہے۔ اختتام۔ میں نے اپنی نام و نہاد محبت کی خاطر اپنے شوہر کو قتل کر دیا تھا۔ اپنی نابینا ساس کو چھوڑ کر میکے آ گئی تھی، یہاں تک کہ آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی۔ میرا نام طیبہ طارق ہے، میرا تعلق اندرون سندھ سے ہے۔ میرے والد صاحب ایک وڈیرے کے مزارع تھے۔ میرے 2 بھائی ہیں اور میں اکلوتی بہن ہوں۔ ہم سارا دن خاندان مل کر محنت کرتے تھے، تب جا کر گھر میں 3 وقت کی روٹی اور زمین کا ٹھیکہ ادا کر پاتے تھے۔ میں اور میری ماں وڈیرے کی کوٹھی پر بھی کام کرنے کے لیے جاتے رہتے تھے۔ آغاز جوانی میں ہی وڈیرے کے بیٹے نے مجھے محبت کے نام پر ورغلانا شروع کر دیا۔ گو کہ ان پڑھ ہونے کی وجہ سے باوجود جس حد تک ممکن تھا میرے والدین نے میری بہترین تربیت کی تھی، مگر بعض دفعہ جب انسان قصداً گناہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو شیطان اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ جب وڈیرے کے بیٹے نے مجھے ورغلانا شروع کیا
تو پہلے پہل میں اس بہکاوے میں نہ آئی۔ ہر ممکن اس سے کتراتی رہی، مگر میرے نفس میں بھی چور تھا، مجھے بھی گناہ لذت سے آشنا ہونا تھا، لہذا آہستہ آہستہ بات منہ زبان سے ہوتی ہوئی ایک دوسرے کو چھونے تک پہنچی۔ اسی دوران وڈیرے کے گھر میں کام کرنے والی دوسری عورت نے مجھے وڈیرے کے بیٹے کے ساتھ دیکھ لیا۔ یوں بات حویلی سے باہر نکلتے ہی آہستہ آہستہ پورے گاؤں میں پھیل گئی اور سب سے آخر میں میرے گھر میں پہنچ گئی۔ میرے والدین نے مجھ سے اس بات پر حقیقت جاننا چاہی، جو میں صاف مکر گئی۔ مجھے حویلی کی اس نکرانی کے روبرو لایا گیا جس نے مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ملازموں کو میرے روبرو آنے سے پہلے ہی وڈیرے کے بیٹا نے ڈرا دھمکا کر بیان بدلوا دیا تھا۔ یوں میرے گناہ پر پردہ ڈال گیا۔ مگر اتنی بڑی اور واضح نصیحت کے باوجود بھی میں نے کوئی عبرت نہ پکڑی، اور میرے سچا ثابت ہو جانے پر میرے گھر والے بھی مجھ سے نظریں چرا کر پھرنے لگے۔ اب میں کھل کر ماں کے ساتھ حویلی جانے لگی، اور بات فقط ایک دوسرے کو چھونے سے آگے بڑھنے لگی۔ اسی دوران ایک بار میں اور وڈیرے کا بیٹا ہوش و کنار ہو رہے تھے کہ اچانک میری ماں کمرے میں آ دھمکی۔ البتہ میری ماں نے سمجھدار ماں کا کردار ادا کرتے ہوئے مجھے بازو سے پکڑا، اپنے ساتھ کام پر لگایا۔ جب تک میری ماں نے مجھے وڈیرے کے بیٹے کے ساتھ اس حالت میں دیکھا تھا، میری ماں کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میری ماں نے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ حویلی میں کام ختم کیا اور مجھے لے کر گھر آ گئی۔ میری زندگی میں وہ پہلا دن تھا جب میری ماں نے مجھے اتنا مارا جتنا وہ مار سکتی تھی۔ البتہ میری ماں نے ماں ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے یہ بات میرے بھائیوں سے چھپا لی، مگر چونکہ مجھ پر حویلی میں کام کرنے کے لیے جانے کی پابندی لگ گئی تھی، تو گاؤں میں چاہ مگوئیاں ہونے لگی۔ پھر حویلی میں سے ہی کسی نے اس بات کی تصدیق کر دی، تو اب بات پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ میرے والد صاحب کو حقیقت کا علم ہو چکا تھا، مگر میرے بھائیوں کو اس بات کا یقین دلایا گیا کہ یہ سب جھوٹ ہے، تاکہ وہ طیش میں آ کر کوئی اور قدم نہ اٹھائیں۔ میرے لیے کوئی مناسب بر تلاش کیا جانے لگا، مگر میرے کردار پر لگے داغ کی وجہ سے کوئی بھی مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میری ماں نے منت سماجت کر کے اپنی بہن یعنی میری خالہ کو راضی کر لیا کہ خالہ اپنے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگے۔ کیونکہ میری خالہ آنکھوں سے محروم تھی، مگر پھر بھی اپنی بہن پر چھائے دکھوں کے بادل دیکھ اور سمجھ سکتی تھی، لہٰذا میری خالہ نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ میں شادی کر کے خالہ کے گھر چلی گئی۔ میرا خالہ زاد الطاف کراچی میں کسی کوٹھی پر سیکورٹی گارڈ تھا۔ وہ مہینے میں ایک آدھ بار ہی گھر آتا تھا۔ گھر میں سارا دن میں اور خالہ ہی رہتے تھے۔ شادی کے 1.5 سال بعد میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا، اور بیٹی کو جنم دینے کے بعد میں دوبارہ کبھی ماں نہ بن سکی۔ الطاف کی اور میری شادی کو 7 سال گزر چکے تھے۔ میری بیٹی تقریباً 5.5 سال کی تھی۔ میری ساس کی مکمل بینائی جا چکی تھی۔ میرا شوہر کراچی میں ہی جاب کرتا تھا۔ اسی دوران میرا اور اس وڈیرے کے بیٹے کا رابطہ بحال ہو گیا۔ اس نے مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا اور مجھے اپنی محبت کا یقین دلایا۔ اس نے مجھے بچی سمیت قبول کرنے کی حامی بھر لی۔ اب الطاف سے جان چھڑانے کا مسئلہ تھا۔ آخر کار الطاف کو موت کی نیند سلا کر اس سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور منصوبے کے مطابق الطاف کو کھانے میں زہر ڈال کر کھانا کھلا دیا گیا۔ الطاف ساری رات تڑپ تڑپ کر صبح صادق کے قریب دنیا سے گزر گیا۔ میں نے الطاف کی لاش کو سیدھا کیا اور نماز کے بعد رونا دھونا شروع کر دیا۔ چونکہ الطاف کے پیچھے اس کی بوڑھی نبینا ماں کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہ تھا، لہٰذا کسی کو بھی مجھ پر شک نہ ہوا، نہ ہی کسی نے موت کی وجہ جاننے میں دلچسپی لی۔ الطاف کو دفنا دیا گیا اور میں الطاف کی ماں کے ہمراہ اپنے گھر آ بیٹھی۔ ابھی عدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ میں وڈیرے کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کے لے کر گھر سے فرار ہو گئی۔
وڈیرے کے بیٹے نے مجھ سے نکاح کر لیا، سب کچھ بالکل ٹھیک چلتا رہا، یہاں تک کہ مجھے اپنی غلطی گناہ کا بھی احساس بھی نہ ہوا۔ پھر ایک دن میری بیٹی جب 14 سال کی ہو چکی تھی، اس نے بتایا کہ امی ابو میرے ساتھ نازیبا حرکات کرتے ہیں۔ بیٹی کی بات سن کر میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو وہ صاف مکر گیا، بلکہ الٹا کپڑے دھونے والے ڈنڈے سے میری بیٹی کو پیٹ ڈالا۔ اس کے دن کے بعد بیٹی وقتاً فوقتاً مجھے شکایت کرتی۔ میں نے لاکھ اپنے شوہر پر نظر رکھی مگر اسے کبھی رنگے ہاتھوں نہ پکڑ سکی۔ ایک دن میرے شوہر نے انتہائی طیش میں آ کر میری بیٹی کو مارنا شروع کر دیا۔ میرے پوچھنے پر بتایا کہ اس کا کسی لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلق ہے۔ میں نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ مل کر بیٹی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ اپنا گناہ چھپانے کے لیے مجھ پر الزام لگاتی تھی، جبکہ میری بیٹی قسمیں کھاتی رہی کہ ماں ابو نے مجھ پر اپنی ہوش مٹانی چاہی، میں نے انکار کر دیا تو اس بات کی سزا دے رہا ہے۔ میں نے بیٹی کی بات کا قطعی یقین نہ کیا کیونکہ میرا بھائی میرے سامنے تھا، ماضی میرے سامنے تھا۔ دوسرا، میری آنکھوں پر میرے شوہر کی محبت کی پٹی بندھی تھی، لہٰذا میں نے بنا ترس کیے بیٹی کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس دن کے بعد میری بیٹی نے کبھی مجھے اپنے سوتیلے باپ کے متعلق شکایت نہیں کی۔ پھر اس واقعہ کے 7 ماہ بعد اچانک میری بیٹی نے خودکشی کر لی۔ ہم نے چپ چاپ دفنانا چاہا مگر پولیس نے لاش تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کروایا تو پتہ چلا کہ میری بیٹی امید سے تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی گرفتار ہوئے تو پولیس کی تفتیش کے دوران میرے شوہر نے میرے سامنے میری بیٹی سے زیادتی کی تصدیق کر دی، بلکہ یہ بھی بتایا کہ وہ میری بیٹی کو ڈرا دھمکا کر دوستوں کی لذت کا سامان بھی بناتا تھا۔ اس انکشاف کے بعد میرے تو حواس بحال نہ رہے، میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ 3 دن بعد ہوش میں آئی تو پولیس نے مجھے بے قصور قرار دے کر بری کر دیا، جبکہ مجھے بتایا کہ میری بیٹی نے خودکشی نہیں کی، بلکہ میرے محبوب شوہر میری بیٹی کے سوتیلے باپ اس وڈیرے کے بیٹے نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے میری بیٹی کو زندہ جلا دیا۔ میرا شوہر آج جیل میں اپنی سزا بھگت رہا ہے۔ میرے والدین اور خالہ گزر چکے ہیں۔ میرے بھائی گاؤں چھوڑ گئے ہیں، جبکہ میں بیٹی کے غم اور گناہوں پر پچھتاتے ہوئے رو رو کر نابینا ہو چکی ہوں۔ میں نے پولیس کے سامنے الطاف کے قتل کا اقرار کیا ہے، مگر انہوں نے بجائے مجھے گرفتار کرنے کے کہا ہے کہ تیرے لیے جو سزا اللہ نے چن لی وہی کافی ہے۔ آج میری آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے۔ میری سب سے بڑی خواہش فقط ایک بار سب رشتوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا اور ایک نظر اس دنیا کو دیکھنا ہے، مگر میری خواہش پوری ہونا ناممکن ہے۔ میں اس وقت کراچی کے ایک فلاحی ادارے میں رہائش پذیر ہوں، جہاں مجھے بہترین کھانا اور رہائش مل رہا ہے، مگر میں جب بھی چلتے ہوئے ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گرتی ہوں تو مجھے خیال آتا ہے جب میری نابینا خالہ اپنے جوان بیٹے کو ملنے اس کی قبر پر جاتی ہوگی تو ایسے ہی ٹھوکر کھا کر گرتی ہوگی۔ میں نے چند دن پہلے ایک حدیث شریف سنی تو مجھے پہلی بار لگا کہ والدین کی مرضی کے بغیر محبت کے نام پر کیے جانے والے نکاح کو شریعت نہیں مانتی۔ اختتام۔ قارئین کرام، ایک مسیحی فیملی کے لیے مالی مدد کی درخواست ہے، اگر آپ انسانیت کے ناطے کر دیں تو شکر گزار رہوں گا۔ اختتام۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں۔